Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में शांदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों आइए अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुबहानल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? यहाँ पे किसको कुछ पता है? सऊद भाई पता है आपको? जी। दानियल भाई आपको भी पता है? और सान भाई आपको भी पता है? जी सान भाई बताएं। मक्का शरीफ में। जी कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? मक्का शरीफ में। जी तो प्यारे बच्चों आपने भी इसका जवाब देना है। प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ और इस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे प्यारे जाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। मगर उससे पहले आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अब मदरसतुल मदीना ऑनलाइन शुरू हुआ चाहता है तो उसके लिए क्या करना है? जल्दी जल्दी करीब आ जाइए। कुरान पाक पढ़ने का वक्त है। कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है, अच्छे अंदाज से सीखना है और फिर सुनाना भी है। आप लोगों ने भी सुनाना है, यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाएंगे और आप लोग भी सुनाया करें। मदनी चैनल के नाज़रीन बड़े हैं वो आप मदरसे बालगान में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ जाके सुना सकते हैं, वहाँ अच्छे अंदाज से सुना सकते हैं। मगर यहाँ आप पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ पढ़ना सीख सकते हैं। यहाँ पर सीखते रहें और फिर कोशिश करते रहें। और मदरसतुल मदीना बालगान जो लगते हैं रात को लगते हैं और कहीं कहीं फजर के बाद भी हैं, कहीं ज़ोहर के बाद भी होता है सिलसिला, पर ज़्यादातर इशा की नमाज के बाद सिलसिला होता है। तो आप वहाँ जाएं और आप कोशिश करें रोज़ाना एक एक आयत दो आयतें सुनाते रहें। एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। मगर हमारे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के 5 मरहले होते हैं। 5 मरहलों में पहला मरहला कौन सा है? तवज्जो के साथ। दूसरा मरहला तवज्जो के साथ। तीसरा मरहला तवज्जो के साथ। चौथा मरहला तवज्जो के साथ। पांचवा मरहला जो कि आखिरी मरहला बड़ा ही इंटरेस्ट मरहला होता है, दिलचस्प मरहला होता है। जी हाँ इंटरेस्टिंग होता है ना? नहीं होता? होता है नहीं होता? क्या क्या होता है सऊद भाई बताइए। हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर और तरतील के साथ सब मिलकर बोले। अच्छा हदर और तरतील क्या होती है? किससे पूछा जाए? कौन बताएगा? हदर और तरतील। चलिए आपसे पूछते हैं, हदर पूछें या तरतील पूछें? सऊद भाई दोनों बताएंगे। चलिए दोनों बता दें। हदर कहते हैं बहुत तेज तेज पढ़ने को और ऐसे पढ़ना तेज तो हो लेकिन
کے ساتھ ہو، مطلب کہ قواعد اور مہارت نہیں غلط ہو۔ جی ماشاءاللہ، کوشش کی آپ نے حدر اور ترتیل کی وضاحت بتائی، اچھے انداز سے بتائی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ قواعد اور مخارج کے ساتھ کیا اسپیڈ سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، اسپیڈ سے۔ مگر قواعد و تجوید نہ بگڑے؟ جی جی۔ آپ بتائیے کہ حدر اور ترتیل، حدر کہتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، ٹھیک ہے ایسے ہی، مگر اس میں قواعد و تجوید نہ بگڑے، مخارج و صفات کا، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا۔ اچھا پھر ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو۔ بہت سلولی پڑھنا، بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ کیسے؟ جیسے اب حدر اور ترتیل کیسے کہاں پڑھتے ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ یہ اچھا چلیں دانیال بھائی، مدنی مذاکرے میں پڑھی جاتی ہے تلاوت۔ مدنی مذاکرے میں کیسے ہوتی ہے، حدر میں یا ترتیل میں؟ ترتیل میں۔ ترتیل میں ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور جی دانیال بھائی کچھ تراویح میں۔ تراویح میں ہوتی ہے۔ اچھا دانیال بھائی بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، دانیال بھائی بتائیے۔ جیسے ائمہ کرام تراویح میں پڑھاتے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا، اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے حدر کے انداز سے۔ جی 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 بتائیے۔ حدر کے انداز سے۔ حدر کے انداز سے؟ جی۔ حدر کے انداز سے کہاں پڑھتے ہیں بتائیں؟ تراویح میں۔ تراویح میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ حدر کے انداز سے اور کہیں اور بھی پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں بتائیں؟ جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے اس میں۔ جمعرات ہفتہ واری اجتماع میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے، حدر بھی ہو گیا، ترتیل بھی ہو گیا، اس کے درمیان میں ایک اور ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون بتائے گا؟ چلیں وہ بھی آپ بتائیں گے، چلیں دانیال میں بتائیے۔ تدویر۔ تدویر، اچھا تدویر کس کو کہتے ہیں؟ درمیان انداز سے پڑھنا، رک رک کے بھی پڑھنا اور اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھنا۔ یہ کیا، رک رک کے بھی پڑھنا اور اسپیڈ کے، یہ سمجھ درمیان میں انداز کے ساتھ پڑھنا۔ یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ سعود بھائی آپ بتانا چاہیں گے؟ بتائیں۔ درمیانے انداز سے پڑھنا جیسے کہ امام صاحب پڑھاتے ہیں نماز میں۔ جیسے کہ امام صاحب کس میں، نمازوں میں پڑھاتے ہیں؟ جی۔ کیسے پڑھاتے ہیں ذرا بتائیں۔ کچھ پڑھنا آئے گا؟ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ تدویر کہتے ہیں جیسے امام صاحبان، ائمہ کرام نمازوں میں، فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ ایک درمیانہ انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تدویر کے ساتھ پڑھنا۔ اور حدر کہتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا، جس میں قواعد و تجوید، مخارج وغیرہ وہ نہ بگڑیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، مخارج کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، قواعد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مدات غنے وغیرہ پورے کرتے ہوئے پھر آپ نے اسپیڈ سے پڑھنا ہے۔ اور ترتیل کہتے ہیں بہت ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھنا۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ پہلا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ تو ان دو آیتوں کو، آج آیت نمبر کون سی ہے سعود بھائی بتائیے؟ 88 89۔ ماشاءاللہ اردو میں یاد کر لیا، 88 اور 89 ہیں۔ چلیں آپ بتائیں۔ 88 اور 89۔ آپ نے تو انگلش میں بتا دیا آج۔ اب انگلش میں تو 88 89 ہے، اور اردو میں کیا ہے؟ 88 اور 89۔ 88 اور 89، 79 تو نہیں؟ 79 کس کو کہتے ہیں؟ 49 کو۔ 79 کو۔ 79 کو۔ اور 89 کو کیا کہیں گے؟ 89 کو 89 89۔ 89۔ 89 ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہیں گے 79 کو؟ 79۔ 79۔ 79 80، 89 90، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد رہے گا 88 اور 89 ان دو آیتوں کو، یعنی کہ 88 اور 79 ان دو آیتوں کو، 88 اور 89 ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، مگر اس سے پہلے آئیے آج کے سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ ہمارے حسن بھائی نے اس کا جواب دیا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ
سمجھنا. جی کیسے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سننے میں تو آپ کامیاب ہو چکے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب. اچھا سمجھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے پڑھنا بھی ہے. یہاں موجود بچے بھی کوشش کریں گے اچھے انداز سے پڑھنے کی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين. جی مل کے پڑھا. آپ لوگوں کا مائک کہاں ہے؟ اوپر رکھیں، آگے اوپر کر کے اوپر رکھیں، شاید منہ کے قریب. اب مل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فأما إن كان من المقربين. جی آگے پیچھے نہیں ہونا. اچھا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مدوں کو اور غنوں کو جب آپ پورا کریں گے نا تو آپ ایک بیلنس میں ہو جائیں گے. جب آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، مد کسی نے کم کیا، کسی نے غنے کو کیا، کسی نے نہیں کیا، ادائیگی پوری ہوگی تو پھر آپ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. نہیں ہوگی صحیح طریقے سے تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو خیال رکھنا ہے. چلیں جی بتائیے، پہلا حرف فا. اس آیت کا پہلا حرف ہے فا. فا کی ادائیگی بتائیں گے ٹیم اے بی سی. آج ٹیم اے بھی ہے، بی بھی ہے اور سی بھی ہے. ٹیم اے سے پوچھتے ہیں، ٹیم اے بتائیے کہ فا کی ادائیگی، فا کا مخرج کیا ہے؟ علی رضا بھائی بتائیں گے یا حمزہ بھائی؟ جی بتائیں، کون بتائیں گے؟ لبیک. اچھا چلیں آپ بتائیں گے. سان بھائی بتائیے. جی. سان بھائی بتائیے. دانتوں کے کنارے اور دانتوں کے کنارے ہونٹ کے طرح سے زیادہ ہوتا ہے. دانتوں کے کنارے اور ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر والے نیچے والے؟ ہونٹ کے تر حصے سے، اوپر کے ہونٹ کے تر حصے سے. اچھا آپ ایک چیز ہے، ہم آپ سے اس آیت کو ایک الگ الگ پڑھاتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے نا، آپ نے بڑے بچے جو ہیں، بڑے بچے ہمارے حسن بھائی، پہلے حسن بھائی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کیا نام ہے عفان بھائی، پھر عفان بھائی پڑھ کے سنائیں گے، اس کے بعد دانیال بھائی پڑھ کے سنائیں گے، کوشش کریں گے، پھر علی رضا بھائی، اور پھر کیا نام ہے حمزہ بھائی. کوشش کریں گے نا. تو ابھی شروع کرتے ہیں کس سے؟ علی رضا بھائی سے شروع کریں. علی رضا بھائی مائک لیں ہاتھ میں. آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے جیسے ہی ختم کرنی ہے پھر آپ نے مائک دے دیتا ہے کس کو دینا ہے؟ حمزہ کو. پھر حمزہ پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے صفوان بھائی، عفان بھائی، پھر پڑھیں گے حسن بھائی، پھر وہی آیت پڑھیں گے آخر میں دانیال بھائی. ٹھیک ہے دانیال ریڈی ہو؟ چلیں جی علی رضا بھائی پڑھیے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ماشاء اللہ. جی دوسرے پڑھیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ماشاء اللہ. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين. ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی آپ بھی پڑھیے. إن كان من
المقربين. माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की है. आइए अब फा का मखरज बताया था हमारे मोहम्मद हसन भाई ने. जी आगे बढ़ते हैं. ये अलिफ है या हमजा? सब मिलकर बोलेंगे. हमजा है. माशाअल्लाह. अच्छा माशाअल्लाह, ये बच्चे यहाँ सीख रहे हैं. अच्छा, बच्चों के साथ साथ हमें देखा है कि हमारे यहाँ कैमरामैन हैं, पीछे हैं माशाअल्लाह, वो भी मुझे कायदा पूछ रहे थे. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह जिस अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं उनको पता है भाई. माशाअल्लाह. तो इसका मतलब है तवज्जो के साथ सुन रहे हैं बच्चे भी, बड़े भी और एक्स्ट्रा बड़े भी. जी हाँ, तो कोशिश करनी है प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, सब ने ही सीखना है. कुरान तो सब ने सीखना है, जहाँ यहाँ मौजूद हैं वो भी, और जो कैमरे के पीछे वो भी, और जो हमें कैमरे के ज़रिए से देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी. और बच्चे भी होते हैं तो बड़े भी होते हैं और एक्स्ट्रा बड़े भी होते हैं. सब ने ही कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है. जी हाँ माशाअल्लाह, ये अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है, क्योंकि इसके ऊपर आ गया है ज़बर. माशाअल्लाह. अच्छा, इस मीम में क्या होगा जी बताइए दानियाल भाई. एक अलिफ का गुन्ना. एक अलिफ का गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम पर तशदीद आ गई है. और ये मद कौन सी है जल्दी से बताएंगे हमारे सऊद भाई. मद्दे मुनफसिल. मद्दे मुनफसिल. मद्दे मुनफसिल क्यों ये जरा जल्दी से बता दीजिए. हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है. जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त. दुरुस्त. आपने खुद ही कह दिया, हो सकता है गलत हो गया. दुरुस्त है. दुरुस्त है. सोच लें, सोच लें, डबल नंबर माइनस हो जाएंगे आपके. दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है. बिल्कुल दुरुस्त है. जी. दुरुस्त है, करेक्ट है. करेक्ट और दुरुस्त एक ही होता है. एक ही होता है. माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चे. माशाअल्लाह. आगे बढ़ते हैं. यहाँ नून साकिन के कायदों में से कायदा है, कौन बताएंगे? हमजा भाई बताएंगे. जी हमजा भाई बताइए. यहाँ इक्फा का कायदा होगा. इक्फा का कायदा हो रहा है. इक्फा क्यों हो रहा है जरा ये भी बताइए. जी अली रजा बताइए इक्फा क्यों हो रहा है. नून साकिन के बाद हुर्फे इक्फा में से कोई काफ आ रहे. हुर्फे इक्फा में से नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, इसलिए इक्फा होगा. इक्फा की माना क्या है? इक्फा में के मायने गुन्ना करना. गुन्ना करना या छुपाना. छुपाना. किसको छुपाना? नून को. नून को छुपाना है. नून को छुपाना है. पक्का सही कह रहे हैं. सही कहा प्यारे बच्चे. जी हाँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है. इख्फा की माना है छुपाना. नून को छुपा कर अदा करते हैं और गुन्ना भी करते हैं. माशाअल्लाह. आगे बढ़ते हैं. काफ का मखरज कौन बताएगा? जी काफ का मखरज बताएंगे हमारे दानियाल भाई. ज़बान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से. जी ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा क्या कहते हैं? आसान. सही कह रही हैं जी. जी. सोच लें. नहीं जी. नहीं, सऊद भाई कह रहे नहीं. भाई का जवाब दुरुस्त है. दुरुस्त है. दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है. काफ ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा. अच्छा, कौफ जो है आगे आ रहा है कौफ, ये कौफ कहाँ से अदा होता है? जी हसन भाई आप ही बताइए. जबान की जड़ और तालू का नम हिस्सा. और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. दुरुस्त है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. आपने याद किया हुआ है इसलिए आप कह रहे हैं दुरुस्त है. अगर आपको याद है तो ज़ाहिर बात है आप बता सकते हैं अच्छे अंदाज से. जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम आप भी बता सकते हैं. कौफ का मखरज ये है, काफ का मखरज ये है. इन दोनों को क्या कहते हैं ये भी बता दें. क्या कहते हैं सऊद भाई बता दें. हुरूफ लहविया. उर्फ़ लहविया. अच्छा, उर्फ़ लहातिया अगर कोई कह दे तो गलत. गलत. जी दानियल भाई. उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे. अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसको हुरूफ लहविया भी कहते हैं, हुरूफ लहातिया भी कहते हैं. लहात भी कव्वे को कहते हैं. जी इसका असल नाम अरबी में क्या है? लहात. और उर्दू में इसको कव्वा कहते हैं, इसलिए इसको लहविया या लहातिया भी कहते हैं. अब आप दुरुस्त कर लें. आप दुरुस्त कर लेंगे क्या? हुरूफ लहविया भी और हुरूफ लहातिया भी. जैसे आपने याद किया उर्फ़ मुतबका. मुतबका याद किए ना? कितने? 4. कौन कौन से? स्वाद, दाद, ता, ज़ा. तो फिर तो आ गया. प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दानियाल भाई के मुंह से थोड़ा ऐसे ही निकल गया तो. स्वाद. अच्छा थोड़ा सा नाक में जाएगा ना दानियाल भाई? थोड़ा सा. बिल्कुल भी नहीं. आज आपकी आवाज़ में नाक से अदा हुआ है नहीं हुआ? फिदाउर रहमान भाई
हसन भाई बताएंगे, हसन भाई माइक में बताए ना, जी जी हुआ आवाज़ आई है ना। जी सफ़ान भाई आप भी बता दें। अफ़ान भाई हुआ है आवाज़ आई है ना। जी। देख लें दानियाल भाई, आइए आइए, आपको भी पता चला। अच्छा फिर क्या करें कि नाक में थोड़ा सा तो लेके जाते हैं ना। देखिए आप जी थोड़ा सा नाक में आइए तो इसका मतलब नहीं है। आप क्या कहते हैं अली रज़ा भाई? जी नाक में आवाज़ जाएगी तौ में, थोड़ा सा तौ, थोड़ा सा तौ, क्या पढ़ेंगे? पौ तौ। अच्छा ज़ौ के अंदर आवाज़ जाएगी? ज़ौ नहीं। नहीं जाएगी पक्का? अच्छा इसका मजमुआ क्या है, कौन बताएगा? दानियाल भाई? चले हम हसन भाई से पूछते हैं मजमुआ। हुरूफ़े मुतबका का मजमुआ बताने जा रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ मौजूद। हुरूफ़े मुतबका, एक्स्ट्रा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। जी हसन भाई दोबारा बताइए मजबूआ मजमुआ। स्वाद दो सौद दौ, माशाअल्लाह। जी दोबारा दानियाल भाई अच्छे अंदाज से, सात ताज, जोर से, आवाज़ कम आइए सात ताज, और मोटा करके भी। सात दस, अच्छा फिजाउर रहमान भाई आप बताएंगे, आपके पास कहाँ है माइक? ले फिर बताइए जी, बताइए। सत जद, सौत जद, सौत तो सत जद। नहीं, फिर आप अगर सौत करेंगे सौत के साथ तौ मिला सकते हैं, ये भी एक मजमुआ बनता है जी। मगर आगे हो जाएगा दौद, यानी दौद और ज़ौ। सौत के साथ आपने मिलाना है तौ, ये भी एक तरीका है। सौत के साथ तौ, दौद के साथ ज़ौ। और एक होता है सौत के साथ दौद और तौ के साथ ज़ौ, तो वो हो जाएगा सौद, यानी दौद सौद और तौद। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो रहा है जी। थोड़ा माइक में सत जद। चले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा जी। दानियाल भाई आप दोबारा बता दें। सात ताज, सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं और ये बताएंगे मिनल मुक़र्रबीन में नून का मखरज क्या है, ज़रा बताइए। दानियाल भाई बताएंगे, सऊद भाई बताइए, बताइए सऊद भाई। जुबान का किनारा और अन्याब से स्नेह तक के दांतों की जड़ से। अच्छा जड़ से, मसूड़े नहीं कहेंगे आप? छोड़े जड़ में क्या होते हैं? जड़ कहाँ लगी होती है? मसूड़ के अंदर तो होती है, कहाँ होती है? मसूड़ों के अंदर। हाँ मसूड़ों के अंदर होती है ना। ज़बान का किनारा और सनाए दाहिक से या अन्याब से? अन्याब से सनाए तक के मसूड़ों से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। लाम का मखरज बताने जा रहे हैं दानियाल भाई बताइए। जबान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। अच्छा उन्होंने कहा ज़बान का किनारा नियाब से सनाए तक के, वो नून का मखरज। अच्छा लाम के मखरज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना? बस एक वर्ड की कमी होती है। ज़्यादती होती है, कमी होती है? एक वर्ड की कमी होती है। किस में? एक वर्ड हटा के दूसरा वर्ड लगाना होता है। नहीं हटाना नहीं पड़ता, वो भी होता है। नून के अंदर जो है प्यारे बच्चे अन्याब, रुबाई और सनाया होते हैं, और लाम के अंदर रुबाई, अन्याब, सनाया, उसके साथ साथ एक दाहिक भी बढ़ जाता है। ठीक है, दाहिक के मसूड़े भी बढ़ जाते हैं तो लाम अदा हो जाते हैं। ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब यह बताइए लाम को कितना हिलाना है, थोड़ा ज़्यादा या एक्स्ट्रा ज़्यादा? जी बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद हसन रज़ा, आप बता दें। लाम को नहीं हिलाना। नहीं हिलाना, देख लें थोड़ा सा। अच्छा कौन से हरूफ हिलाते हैं, कौन से हरूफ? जी अली रज़ा भाई बताइए कौन से हरूफ हैं वो? हुर्फ़े कलकला वाले। हुर्फ़े कलकला को हिलाते हैं, उसमें क्या होता है? कलकला कलकला होता है। कलकला की माना क्या है? उतुबुजद्दीन। नहीं माना कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के। जुम्बिश और हरकत के। कलकला के माना कुतुबुज्जद्दीन उसका मजमुआ है माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। रा पर ज़बर आने की वजह से रा हो जाएगा और तशदीद आने की वजह से रा और तो होगा, मगर क्या रा को क्या करेंगे अभी, कौन बताएगा?
2 مرتبہ پڑھیں گے. مائک میں بتائیے دانیال بھائی ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے. ہاں جی ہاں 2 مرتبہ پڑھیں گے. اور ذرا رک کر پڑھیں گے یا اسپیڈ سے پڑھیں گے؟ رک کر بھی پڑھیں گے. 2 مرتبہ ہی پڑھیں گے. پہلے والے حرف قاف سے ملا کر پڑھیں گے. دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق را پڑھا جائے گا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اچھا وقف کریں گے کون سا قاعدہ ہے؟ مد عارض ہوگا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. مد عارض کس کو کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اچھا یہاں پر کون سا حرف ساکن ہو رہا ہے؟ نون. نون ساکن ہو جائے گا پکا. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے پڑھیں صرف. من المقربین. ماشاءاللہ. اچھا یہاں نون کو تھوڑا ہلائیں گے. اچھا ناک میں آواز جائے گی؟ جی جائے گی. جائے گی. سوچ لے کون کون کہتا ہے. اچھا آپ میں سے کون کون کہتا ہے ناک میں آواز جائے گی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ ناک میں آواز جانے والے جو کہتے ہیں کہ ناک میں آواز جائے گی نون کے اندر, ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اور جو کہتے ہیں ناک میں آواز نہیں جائے گی وہ ہاتھ نیچے رکھیں. اچھا چلیں جو کہتے ہیں ناک میں آواز نہیں جائے گی وہ ہاتھ کھڑا کریں. ارے حسان آپ کہہ رہے ہیں کھڑا جائے گی تو بھی کھڑا کیا ہاتھ. اچھا نہیں جائے گی تو بھی کھڑا کر لیا. اچھا آپ بتائیں جو کہتے ہیں ناک میں آواز نون میں نہیں جائے گی وہ ہاتھ کھڑا کریں. علی رضا بھی ہیں اور حسان بھی ہیں. 2 ہیں. اور کوئی ہے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے بڑے بچوں میں سے؟ اچھا چھوٹے بچوں میں سے. چھوٹے بچے بتا رہے ہیں جی. اچھا جو کہتے ہیں ناک میں آواز جائے گی وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو ناک میں کہہ رہے ہیں ارے بھائی حمزہ آپ نہیں بتا رہے ناک میں آواز جائے گی یا نہیں جائے گی. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ جو ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہیں یا نہ لے جانے والوں کے ساتھ ہیں؟ جائے گی. جو کہتے ہیں ناک میں آواز جائے گی ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اور جو کہتے ہیں ناک میں آواز نہیں جائے گی وہ غلط ہو گیا ہے. کیوں؟ اچھا کیوں پتہ ہے پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین؟ چلیں ہم سعود بھائی سے پوچھتے ہیں. سعود بھائی آپ بتائیے. میم اور نون میں صرف میم اور نون میں آواز لے کر جاتے ہیں ناک میں. ناک میں میم اور نون میں صرف ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں. میم اور نون یہ 2 آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میم اور نون میں ناک میں آواز لے جاتے ہیں بقیہ کسی حرف میں نہیں جاتی؟ پکا پکا سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اور سعود بھائی ماشاءاللہ یاد کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی. گڈ. بارک اللہ فیکم. آمین. ماشاءاللہ سب کہتے بارک اللہ فیکم. آمین. آمین آمین آمین. آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت کو پڑھنا بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ قواعد بھی بتانے. فروح وریحان وجنت نعیم. ماشاءاللہ فا کا مخرج آپ بتا چکے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے حروف لین. واو لین ہو گیا ہے. اور یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ گیا ہے. ذرا اس قاعدے کو بتائیں گے جلدی سے. کون بتائیں گے؟ حمزہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. یہ ہم پوچھتے ہیں حذیفہ بھائی سے. حذیفہ بھائی آپ بتائیے. ادغام. ادغام کون سا ادغام؟ گننے والا. گننے والا. یہ گننا ہوتا ہے یا غنہ ہوتا ہے؟ گننا. ایک ہوتا ہے گننا ایک ہوتا ہے غنہ. غین سے یا غاف سے؟ غین سے. گوئن سے. غنہ. کیا غنہ ہوگا؟ اچھا دانیال بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. مائک دیجیے گا. ادغام مال گنہ. ادغام مال گنہ. غنہ نہیں غنہ. غنہ. 1 الف کا غنہ ہوگا یا 2 الف کا؟ جی جلدی سب مل کر بولیں. 5 الف کا. 5 الف کا غنہ. یہ کون سا غنہ ہے بھائی؟ آج تک تو ہم نے نہیں سنا. 1 الف کا. نہیں یہ 5 الف کا غنہ کون سا ہے؟ 1 الف کا. سوچ لو یار. ہو سکتا ہے دانیال بھائی آپ نے کہہ دیا اور کوئی بات سچی نکل گئی ہو. 1 الف کا. 1 الف. سچ بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. 1 الف کا. 1 الف کا پکا. 5 الف کا تو نہیں. چل 5 سے آدھا کر لیتے ہیں. 3 الف کا. 2.5 الف کا. 1 الف کا. 1 الف. دوبارہ آپ 1 الف پہ آ گئے. 5 سے 1 الف یہ کوئی سمجھ میں بات نہیں ہے. ایک دم 1 سے 2 الف کی طرف جاتا ہے.
3 الف کی طرف جاتا ہے 5 الف اور پھر آپ ایک دم ایک الف کے پاس آ گئے. 1 الف کی طرف کیسے آ گیا؟ ایک الف. یاد آ گیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 1 الف کا غنہ ہوگا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. یا لین ہوگا, نرمی کے ساتھ ادا کریں گے, را کو پر پڑھیں گے ہا کے ادائی الگ کے درمیان والے حصے سے, اور یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے ریحانو, پھر کون سا قاعدہ لگے گا یہ بتائیں گے. علی رضا بھائی بتائیے. حرف یرملون. عرف یرملون قاعدہ کون سا؟ ادغام مال غنہ بلا غنہ. مال غنہ. ادغام مال غنہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جیم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں سعود بھائی بتائیے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. سوچ لیں جی. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جیم, سین, یا. اور آپ نے جواب درست دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کا جواب درست ہے پیارے بچے. اور نون میں ہوگا کیا؟ غنہ. غنہ. 1 الف کا یا 2 الف کا؟ 1 الف کا. یا اپنے دانیال بھائی کی طرح 5 الف کا؟ ہم نکل گیا تھا وہ 5 الف کا, ویسے ان کو یاد آ گیا ہے. دانیال بھائی ایسے ہی نا 5 الف کا غنہ میں نے کبھی سنا نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کبھی. 5 الف کا آپ نے کہا کیسے یہ بتائیے؟ 5 الف کا آپ کو یاد کیسے آیا 5 الف؟ جی فدا الرحمان بھائی نے بتایا. فدا الرحمان بھائی نے 5 الف کا غنہ بتایا. اچھا یہ بتائیے 5 الف کا غنہ تو آپ کو کیسے آپ نے یقین کر لیا کہ غنہ 5 الف کا ہوتا ہے؟ آج تک آپ اتنے دنوں سے پروگرام میں آ رہے ہیں اور آپ قاعدے بھی بتاتے بھی ہیں, پھر آپ نے کیسے سوچ لیا؟ پتہ ہی نہیں رہا مجھے. ہے نا, غلطی سے نکل گیا نا, یا غلطی سے نکل گیا؟ نہیں, آپ کو ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, غلطہ بھی ہو جاتا ہے نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھیں بس, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور بتائیے حرکات کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ مل کر بولیں. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے یہاں وقف کریں گے کون سا قاعدہ لگے گا؟ مد عارض. یہاں تو مد عارض یہ تھا کہ نون تھا, یہاں تو میم آ رہا ہے. سعود بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چلے سعود بھائی بتائیں, ابھی وضاحت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ نے کہا مد عارض, اب بتائیے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. کوئی بھی حرف ساکن ہو جائے؟ جی. کوئی بھی؟ جی. اب یہ کون سا حرف ساکن ہو رہا ہے؟ میم. تو یہاں مد عارض ہو جائے گا؟ جی. مد عارض پکا؟ جی. اچھا اگر ایسے ہو کہ ہم پڑھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, 2 زبر کی تنوین. اب ہم نے وقف کیا, کون سا قاعدہ لگا؟ وقف الف مال. وقف الف مال. دال. جی دانیال بھائی بتائیے. وقف الف دال مال الف. وقف الف دال مال الف, اور دانیال بھائی نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. سعود بھائی آپ نے بھی یہ جواب درست دیا, مگر اگلا جواب آپ درست نہیں دیکھ گئے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ پاک آپ سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائے. ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی ناظرین, اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس آئی ہیں اپنے پروگرام میں شامل کر دیں. جی کالس پلے کیجیے. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے, میں گجانا سے بول رہا ہوں. زازان بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ ہے. جی مکہ مکرمہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے, میں گجانوں سے بات کر رہا ہوں. زازان بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ میں. میرے پیارے پیارے قاری صاحب, میں آج آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. کیرت مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. پیارے بچے بس آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے پڑھا, پر ایک آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. جی ہاں, آپ سے فَأَمَّا ان کانا کی بجائے من گانا ہو گیا. تو یہاں پیارے بچے من نہیں ہے, ان ہے.
بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے. انہیں آپ نے مد اچھے انداز سے ادا کیے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اس غلطی کو درست کر لینا ہے اور اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اسی طرح سبق سناتے رہنا ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد ہلال رضا تاری ہے. میں رحیمہ خان سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سوال کا جواب ہے مکہ شریف. جزاک اللہ خیرا. آمین. آمین. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں احمدیان اتاری ٹونسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مکہ. جی مکہ مکرمہ. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباس تاریہ نازل عربیہ خان سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ شریف میں نازل ہوئی. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی قرآن پاک کی پہلی آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ابو ہے تاجم. میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے میں کشف کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی مکہ شریف. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے زیزان بھائی, آپ کے سوال کا جواب مکہ شریف ہے. جی مکہ شریف. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اب بڑھتے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے, اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما إن كان من المقربين. آواز کو ملانا ہے. اچھا اب پہلے پڑھیں گے بڑے بچے, ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچوں نے خاموش رہنا, پھر چھوٹے بچے, ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اچھا آپ لوگ تھوڑا سا فیل ہو گئے ہیں, بڑے بچے فیل ہو گئے, آگے پیچھے کر دیا ہے, تھوڑی آواز آگے پیچھے ڈسبیلنس تھی. اچھا اب مائک آپ کوشش کریں ایک ہی کی طرف کر لیں اور آگے کریں. آگے آپ لوگ بیچ میں رکھا ہوا ہے, تھوڑا اوپر کریں اور ہاں ایک کی طرف رکھ لیں بے شک, اگر آگے رکھیں. صحیح ہے. اور اب جو ہے چھوٹے بچے, دانیل بھائی مائک اٹھائیے. جی حمزہ بھائی, اور آپ لوگوں نے بھی پڑھنا ہے, سعود بھائی یا کون, حمزہ سان رضا پڑھیں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. نہیں, آگے پیچھے ہو گئے ہیں. چلیں اب اکیلے اکیلے انفرادی طور سے سن لیں گے, ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں مل کر, کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. سان بھائی وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ نہیں پڑھیں گے, وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وجنت نعیم. یہ ماشاءاللہ جی, اس طرح اچھے انداز سے. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی جانب. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ پہلے پڑھیں گے حدر میں اور پھر ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ما شاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. इंशाअल्लाह कायद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. अल्लाह पाक आपको बार बार मीठी मीठी मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए. आमीन आमीन वइयाकुम वइयाकुम. प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिलाना. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आगे अपने सेगमेंट बच्चों की महफिलाना में. हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स. तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर सुनाइए. ये है रैपिड फायर राउंड. तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी.
ایک ساتھ بولیں آپ دونوں ٹیمیں ساؤنڈ کے لیے تیار ہے؟ جی پیارے بچوں آئیے اپنا نام شروع کرتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جی ٹیم اے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. جناب کون ہے سردار نوجوانوں کے, حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے, انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں. اللہ. جی ٹیم اے. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. اچھا مسلمان بھائی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اللہ. جی ٹیم بی. انہی کے ہاتھ میں ہے گنجیا خزانوں کی, کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم عفان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عفان بھائی. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, اور جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ,
جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کگھے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میں دیگھو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پیارے بچوں اب وقت ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا اور اس راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شے یہ ہے بزر راؤنڈ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں جی جی سب ایک ساتھ بولیں آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں جی آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں چلیں دونوں ٹیموں کی بزر بج رہی ہے اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں میرا پہلا ورڈ ہے امید جی ٹیم بھی 5 4 نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امید
ورڈ ہے دیار. جی ٹیم بی. چلو دیار نبی کی جانب, چلو دیار نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, دلوں کو کاسا بنا بنا کر. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے دید. جی ٹیم بی. چلیں دوبارہ. جی ٹیم بی. دید تیری ہے عید تیری, دید تیری ہے عید میری, جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی, جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. سبحان اللہ. اب آخری ورڈ بچا ہے. آخری ورڈ ہے واللہ. جی ٹیم اے. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم مسوان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی مسوان بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر آقا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر آقا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
بنا آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے آقا پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بارتا جے سمت وہ ذیشان گیا جانو دل گو شوقی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل گو شوقی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رغامت کا قلم دان گیا سبحان اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی فدا الرحمن بھائی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں نظر میں کیسے
سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم حسن بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی حسن بھائی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا
میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، مدینے مجھے کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھے کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، کعبہ کا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، کعبہ کا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سبھی کل سہی، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ بس ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، کعبہ کا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، الہی غربت خضرا کے سائے میں شہادت دے، الہی غربت خضرا کے سائے میں شہادت دے، میری لاش ان کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی، میری لاش ان کے قدموں میں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا